السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 147 تا 153 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألوك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجة وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے. اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے. وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، اور کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی اور راہ نکال لے، یہ ہوا ٹھیک ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا، انہیں عنقریب اللہ ان کے ثواب دے گا. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے محبوب اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے کہ بولے ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو.
تو انہیں کڑک نے آ لیا، ان کے گناہوں پر پھر بچھڑا لے بیٹھے۔ بعد اس کے کہ روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی تو ہم نے یہ معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا۔ پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا، ان سے عہد لینے کو، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے گاڑا یعنی کہ پختہ عہد لیا۔ یہاں تک اس کے ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تسلسل سے جو ہم چل رہے ہیں تفسیر اس کی انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ یعنی کسی کے پوشیدہ حال کا ظاہر کرنا، اس میں غیبت بھی آ گئی، چغل خوری بھی۔ عاقل وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بری بات سے گالی مراد ہے، کہ اس کو جائز ہے کہ ظالم کے ظلم کا بیان کرے۔ وہ چور یا غاصب کی نسبت کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرا مال چرایا یا غصب کیا۔ شان نزول: ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا، انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا نکلا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں نازل ہوئی۔ ایک شخص سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا۔ آپ نے کئی بار سکوت کیا مگر وہ باز نہ آیا، تو ایک مرتبہ آپ نے اس کو جواب دیا۔ اس پر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص مجھ کو برا کہتا رہا، تو حضور نے کچھ نہ فرمایا۔ میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور اٹھ گئے۔ فرمایا، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، تم اس کے بندوں سے درگزر کرو، وہ تم سے درگزر فرمائے گا۔ حدیث: تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس طرح کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر نہ لائیں۔ شان نزول: یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ بعض رسولوں پر ایمان لانا انہیں کفر سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ ایک نبی کا انکار بھی تمام انبیاء کے انکار کے برابر ہے۔ مرتکب کبیرہ بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ معتزلہ صاحب کبیرہ کے خلوت عذاب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس آیت سے ان کے اس عقیدے کا بطلان ثابت ہوا۔ مسئلہ یہ آیت صفات فعلیہ جیسے کہ مغفرت و رحمت کے قدیم ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ حدوث کے قائل کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ازل میں غفور الرحیم نہیں تھا، پھر ہو گیا۔ اس کے اس قول کو یہ آیت باطل کرتی ہے برائے سرکشی۔ یکبارگی شان نزول: یہود میں سے کعب بن اشرف و فخاس بن آز ورا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے یکبارگی کتاب لائیے، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لائے تھے۔ یہ سوال ان کا طلب ہدایت و اتباع کے لیے نہ تھا، بلکہ سرکشی و بغاوت سے تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی یہ سوال ان کا کمال جہل سے ہے، اور اس قسم کی جہالتوں میں ان کے باپ دادا بھی گرفتار تھے۔ اگر سوال طلب رشد کے لیے ہوتا تو پورا کر دیا جاتا، مگر وہ تو کسی حال ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس کو پوجنے لگے توریت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدق پر واضح دلالت تھے، اور باوجود یہ کہ توریت ہم نے یکبارگی ہی نازل کی تھی، لیکن بجائے اطاعت کرنے کے انہوں نے خدا کے دیکھنے کا سوال کر دیا۔ جب انہوں نے توبہ کی، اس میں حضور کے زمانے کے یہودیوں کے لیے توقع ہے کہ وہ بھی توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ ایسا تسلط عطا فرمایا کہ جب آپ نے بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے خود ان کے اپنے اور کسی کو نہ مانے، ایسا تسلط فرمایا کہ جب آپ نے اسرائیل کو توبہ کے لیے خود ان کے اپنے
قتل کا حکم دیا وہ انکار نہ کر سکے اور انہوں نے اطاعت کی. یعنی مچھلی کا شکار وغیرہ جو عمل اس روز تمہارے لیے حلال نہیں نہ کرو. سورۃ بقرہ میں ان تمام احکام کی تفصیلیں گزر چکی کہ جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہ کریں اور جس کی ممانعت کی گئی ہے اس سے باز رہیں. پھر انہوں نے اس عہد کو توڑا جو انبیاء کے صدق پر دلالت کرتے تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات. معزز ناظرین، یہاں تک آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو ترتیل سے سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشہ قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے. آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس مقدس میسج کو پھیلانے کے لیے ضرور میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اس ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس مقدس میسج کو ضرور ہر کلمہ گو تک، ہر انسان تک جو اس دنیا پہ آیا ہے، ہم نے اس میسج کو پہنچانا ہے کیونکہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے. تو اس فرض کو، اس کی فرض کے عین کے اندر یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ بھی اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.